ثابت ہے اور 10 صورت حال ہے، بالخصوص اسلام آباد میں جو احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے اس پر جو تلخی پیدا ہوئی ہے، جو حالات خراب ہوئے ہیں، بڑی حکومت کہہ رہی ہے کہ بڑی کامیابیاں ملی ہیں، لیکن جس طریقے سے وہاں جانوں کا ضیاع ہوا ہے اور املاک کا ضیاع ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، اور اندھیرا کر کے جس طریقے سے وہاں گولیاں برسائی گئی ہیں، تو ظاہر بات ہے اس کا ریئیکشن ہوگا، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تب تھی کہ وہاں مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ طاقت کے ذریعے حل کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے نتائج بڑے خراب ہوں گے، بلکہ نکلنے شروع ہو گئے۔ ابھی خبر آئی ہے کہ کیا نام ہے بنوں کے اندر کینٹ پر حملہ ہوا ہے، دیگر چوکیوں پر حملے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تو آپ نے آپریشن کر کے اور ایک ملک کے اندر کے انتشار کی کیفیت پیدا کر دی ہے اور نفرتوں کو جنم دیا ہے، نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ فوری طور پر ضرورت ہے کہ نفرتوں کو ختم کیا جائے، اور اب بھی وقت ہے کہ بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے مسئلے طے کی جائیں، حل کیے جائیں، ورنہ یہ نفرت اگر بڑھ گئی تو خدا نخواستہ ملک کی سالمیت جو ہے وہ بھی ختم پڑ گئی۔ تو حکومت کو مشورہ دے سکتے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، مسلسل مشورے دے رہے ہیں کہ ان مسائل کو سیاسی طور پر حل کیا جائے، مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، طاقت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا مناسب نہیں ہے۔ جمعیت علماء پاکستان کا اجلاس ہوا تھا یہاں، تو سندھ کی معاملہ کا اجلاس ہوا تھا، اس کے اندر پورے سندھ کی تنظیمی صورت حال کا جائزہ لیا گیا، اور صوبہ سندھ کی جو تنظیم ہے مولانا افتخار عباسی صاحب کی قیادت میں اور مولانا اشفاق صاحب کو اس کے سیکرٹری میں انہوں نے پروگرام دیا ہے پورے سندھ کا، اور سندھ کی تنظیم سازی کے سلسلے میں پورے سندھ کا دورہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ان کا دورہ ہوگا، اس کے بعد تربیتی نشستیں ہوں گی، انشاءاللہ ختم نبوت کے پروگرام انشاءاللہ منعقد ہوں گے، اس کے بعد مرکزی قائدین کا دورہ ہوگا انشاءاللہ۔ کوشش کر رہے ہیں اس ملک کے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکال کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے اور دوستوں کو اس میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔